جی یہ بہت ہی ایکسائٹنگ ڈے ہے آج کا، اور آج جو یہ سائیکلنگ ٹریک بنایا گیا ہے بہت خوبصورت ٹریک ہے، بہت سینک اور بہت ہی ایپک ٹریک ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹریک بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یا بین الاقوامی معیار کے بالکل مطابق ہے۔ میں نے ابھی ٹریک کا سروے کیا ہے، اور میں جب سائیکلسٹ وہاں پہ سائیکلنگ کر رہے تھے تو میں نے بھاگ کے ان کے ساتھ جو ہے اس پورے ٹریک کو دیکھا ہے۔ اٹس این امیزنگ ٹریک۔ اور ہمارے جو غیر ملکی مہمان اور جو ایمبیسیز اور جو باہر کے ملکوں سے ہمارے دوست احباب آتے تھے، ان کا یہ شکوہ رہتا تھا کہ پاکستان میں ایم ٹی بی کے ٹریکس کی قلت ہے اور وہ اربن ایم ٹی بینگ ہی کرتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ اب ہم پاکستان میں ایم ٹی بینگ ایک اسپورٹس کے طور پہ ابھرے گی انشاءاللہ، اور اس ٹریک سے جو نئے آنے والے ہمارے ایتھلیٹس ہیں ان کی بھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی اور ایک ہیلدی کلچر کو فروغ ملے گا۔ سائیکل چلانا صحت کے لیے کتنا مفید ہے، اور آپ خود بھی سائیکل چلاتے ہیں؟ اگر نہیں چلاتے تو چلانا شروع کریں گے؟ جی جی، میں سائیکلسٹ ہوں، بیسیکلی میں ٹرائیتھلیٹ ہوں۔ آج میں میرن جانی ٹریک پہ ہائیکنگ کے لیے گیا ہوا تھا، تو آتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی اس لیے میں اپنی سائیکل نہیں لا سکا، لیکن وہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ کل صبح سب سے پہلی سائیکل انشاءاللہ یہاں پہ میری ہی ہوگی۔ جہاں تک سائیکل اور صحت کا تعلق ہے، سائیکل ایک صحت مند مشغلہ بھی ہے، ایک سپورٹس بھی ہے، اور ہماری روزمرہ زندگی میں سائیکل ٹو ورک کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ سائیکلسٹ کی جو سپیس ہے سڑک کے اوپر وہ اس سپیس کو ریکلیم کریں، اور جو موٹرسٹ ہیں وہ سائیکلسٹ کو جگہ دیں اور ان کے اس جو رائٹ آف وے ہے اس کا احترام کریں۔ دنیا بھر میں اس وقت کاربن فٹ پرنٹس کی بات ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے، فلیش فلڈز کی بات ہو رہی ہے، سرفیس رن آف کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر جو آپ کے کاربن فٹ پرنٹس ہیں یا کاربن ایمیشنز ہیں یا فاسل فیولز ہیں، ان کو ہم کم کر کے سائیکلنگ کو فروغ دے کر ہم اپنی آلودگی کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں، ہیلدی بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ماحول کے اندر ایک اچھا اثر بھی آئے گا، اور کسی حد تک آلودگی کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ پاکستان میں سائیکل چلانے کا رجحان بہت کم ہے، اس کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا، سائیکل چلانے والوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ پاکستان میں واقعی سائیکل چلانے کا رجحان بھی کم تھا، اور کسی حد تک جو موٹرسٹ تھے وہ جو سپیس ریکلیم کا ایشو تھا وہ بھی تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ کووڈ کے بعد صحت کی آگاہی بڑھی ہے، ہیلتھ اویئرنیس بڑھی ہے، تو لوگ سائیکلنگ کو ایز اے سپورٹس بھی اپنا رہے ہیں، اور فاسل فیولز کے جو ہائیڈرو کاربنز کے مہنگے ہونے کے بعد لوگ جو ہے سائیکلنگ کو ایک آسان اور سستا سفر کا ذریعہ کے طور پر بھی وہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک بھائی ابھی بنی گالا سے سائیکل پہ آئے تھے یہاں۔ وہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ بنی گالا سے سائیکلنگ کر کے آیا۔ میں خود اپنے چھوٹے موٹے جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں وہ سائیکل پہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کرنے بھی چاہیے۔ جی ہاں، اور کرنے بھی چاہیے بالکل۔ اور جہاں تک سائیکلسٹ کے لیے پیغام ہے تو اس میں یہی ہے کہ آپ اس ہیلدی ایکٹیویٹی کو نہ صرف خود کریں بلکہ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، ایک ایڈوکیسی ہونی چاہیے، اور ان کو ایک آگہی بھی دیں کہ سائیکل کے فوائد کیا کیا ہیں ان کی صحت کے اوپر، اور عام زندگی کے اندر وہ سائیکل کو کس طرح سے ایک یوٹیلیٹی کے طور پہ یا ایک مفید اس کے مدد کے طور پہ وہ استعمال کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے۔ تو میں سب کو یہی پیغام دوں گا، پوری جو ہے وہ ہماری جتنی بھی کمیونٹی ہے نوجوانوں کو، کہ سائیکلنگ کرتے رہیے، اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلیے اور ایکسرسائز۔ وہ ایک انکل تھے 65 سال کی عمر میں، وہ آج بھی سائیکل چلا رہے ہیں یہاں پہ، ابھی اس ٹریک میں بھی اس نے حصہ لیا، ماشاءاللہ زبردست جوان قسم کے ابھی بھی لگ رہے تھے۔ بالکل وہ جوان تھے، اور یہی صرف جوانوں کو نہیں، اوورال مطلب اور یہ جوانوں کے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ آپ بوڑھے کبھی نہیں ہوں گے، اور دیکھیں کہ اس میں ایج از جسٹ اے نمبر۔ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو، اپنے آپ کو صحت مند رکھتے ہو، موٹیویٹ رکھتے ہو، اور زندگی کے حوالے سے آپ کا رویہ مثبت ہوتا ہے، تو آپ بوڑھے نہیں ہوتے۔ ایج از جسٹ اے نمبر۔